اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ لَا يَسْمَعُوا وَتَرَاهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُم مُّبْصِرُونَ صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ سورہ الاعراف کی آیتیں ہیں جس میں ارشاد ہوتا ہے، اور اگر آپ پکاریں ان کو ہدایت کی طرف تو وہ لوگ نہیں سنتے، اور آپ دیکھتے ہیں ان کو، وہ آپ کی طرف نظر کیے ہوئے ہیں لیکن اس حال میں کہ وہ بصیرت نہیں رکھتے۔ آپ عفو اختیار کریں، حکم دیں معرفت کا، اور کنارہ کشی کریں جاہلوں سے۔ اور اگر اکسائے آپ کو شیطان کی طرف سے کوئی اکساہٹ تو آپ پناہ مانگیں اللہ سے، یقیناً اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ جو لوگ متقی ہیں جب کبھی چھوتا ہے ان کو کوئی وسوسہ شیطان سے تو وہ ذکر کرتے ہیں، فوراً ہی وہ لوگ بصیرت حاصل کرتے ہیں۔ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ لَا يَسْمَعُوا۔ وہ کیا وجہ تھی کہ وقت کے بڑے بڑے دماغ والے عالم، فاضل، ابو لہب جیسے، ابو جہل جیسے، اور دوسرے یہودی اور عیسائی علماء اور راہب، جن کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے کھلے نشانات موجود تھے اور وہ ان کے منتظر بھی تھے، لیکن آواز حق کو، ہادی عالم کو، خاتم النبیین رحمۃ اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ پہچان سکے۔ اللہ تعالیٰ کی سنت میں یہ بات رہی ہے کہ اللہ اپنے رسولوں کو اس وقت بھیجتا ہے جب اعلیٰ طبقے کے لوگ گنہگار ہو جاتے ہیں، گناہوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، ان کی عقلیں شر میں مبتلا ہو جاتی ہیں۔ اعلیٰ طبقے سے مراد حاکم لوگ، دولت مند لوگ، علماء اور مشائخ۔ یہ ان کی خرابی ہوتی ہے جس کی وجہ سے ملکوں پر تباہی آتی ہے، قوم مصیبت میں مبتلا ہوتی ہے۔ ایسے وقت میں اللہ رسولوں کو بھیجتا ہے تو صرف اہل دل ہی اہل بصیرت بنتے ہیں، اور اہل نفس اپنی نفس کی مستی میں بصیرت سے محروم رہتے ہیں۔ وہ رسول کے نشانات کو دیکھ کر بھی نہیں دیکھنا چاہتے۔ مشرکین مکہ کا یہ اعتراض قرآن کریم میں موجود ہے کہ یہ قرآن دو بستیوں کے کسی بڑے آدمی پر کیوں نہ اتارا گیا؟ یعنی ان کا گمان یہ تھا کہ ہم بڑے ہیں تو ہماری بستی کے کسی بڑے آدمی پر، کسی بادشاہ پر قرآن اترتا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو سنت اللہ سے واقف نہیں ہوتے۔ ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کو اپنے خیال پر چلانا چاہتے ہیں۔ روحانیت کا اظہار کس سے ہوتا ہے، کیسے انسان سے ہوتا ہے، یہ ان کو معلوم نہیں ہوتا۔ اس لیے روحانی اصطلاح میں ایسے لوگوں کو جاہل کہا گیا۔ جہالت معرفت کی ضد ہے۔ جاہل انسان دنیا کے اسباب کو دیکھتا ہے، جس کے پاس دنیا کے اسباب نہیں ہیں اس کا ساتھ دینے میں اس کو کوئی فائدہ نظر نہیں آتا۔ ابو جہل کوئی دنیاوی علم کے لحاظ سے جاہل نہیں تھا، لیکن معرفت رسول نہ رکھنے کی وجہ سے وہ جاہل بنا۔ اسی طرح یہودیوں اور عیسائیوں کا بھی اعتراض قرآن کریم میں موجود ہے، ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، کہ اللہ تو فقیر ہے اور ہم غنی ہیں۔ اگر دنیا کے اسباب نہ ٹوٹیں تو اللہ کی معرفت نہیں ملتی، مرتبے نہیں ملتے۔ اس لیے اللہ والا اسباب کو چھڑوا کر ہدایت کی طرف بلاتا ہے، اس لیے بہت ہی کم لوگ آتے ہیں۔ اگر اسباب پر ہی بھروسہ کیا تو پھر کیا توکل ہوا؟ جب اسباب نہ ہوں تو پھر اللہ پر توکل، یہ وہ کمال ہے
اسی کا نام بصیرت ہے۔ اس لیے دنیا کے بڑے بڑے سر والے بصیرت نہ ہونے کی وجہ سے اہل اللہ کو نہیں پہچانتے۔ تراہم ینظرون الیک وہم لا یبصرون، یعنی وہ مادی نظر سے تو دیکھتے ہیں لیکن عقیدے کی نظر سے، نظریے سے نہیں دیکھتے، اس لیے بصیرت نہیں رکھتے۔ خذ العفو، عفو کہتے ہیں کسی کو بلند مقصد کے لیے معاف کرنا، جس کی بہترین مثال طائف کا بازار تھا جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکمل اختیار تھا۔ اگر آپ چاہتے تو اس شہر کو تباہ و برباد کر دیتے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امید اور اس یقین کامل پر کہ یہ لوگ اگر ایمان نہیں لاتے تو ان کے آنے والی اولادیں ایمان لائیں گی، شہر کو تباہ و برباد نہیں کیا، ورنہ آپ کے پاس مکمل اختیار تھا۔ آپ کا ایک اشارہ طائف کو صفائے ہستی سے مٹا دیتا۔ وَأَمُرْ بِالْعُرْفِ، معرفت کا حکم، یہ معرفت سے ہی شیطان کی پہچان ہوتی ہے۔ يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ، يَنزَغَنَّكَ یعنی وہ عمل ہے جو شیطان غیب میں رہ کے کرتا ہے، یعنی ظاہر میں شیطان بھی پارسا بن کر آتا ہے دنیا کے لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے۔ یہ شیطانی صفت لوگ ہوتے ہیں جو نہایت بناوٹ سے انسانی نفسیات کے تحت کچھ شعبدے بازی دکھاتے ہیں یا کسی اور اثر سے کمال بتاتے ہیں، تو دنیا دار لوگ فوراً اس کو روحانی یا کوئی بڑا بزرگ سمجھتے ہیں۔ یہ شیطانی حربے ہوتے ہیں، شیطان کے مختلف روپ ہیں، وہ آگے سے، وہ پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، ہر طرف سے حملہ آور ہوتا ہے۔ اللہ کا ذکر، اللہ کی معرفت، اللہ کے کام کی معرفت، اس سے شیطان کی پہچان ہوتی ہے۔ اللہ اپنے بندوں کو شیطان کے عمل سے واقف کراتا ہے۔ طائف من الشیطان، یعنی کسی وجہ سے اگر مومن شیطان کے اثر میں آ جائے تو اللہ کا ذکر اس کو بچاتا ہے۔ مومن کی بصیرت انتہائی کمال کی ہوتی ہے، کیونکہ مومن کے ہاتھ میں آسمان کا نور رہتا ہے، وہ اس کے سہارے سے چلتا ہے۔ قرآن کریم اللہ کا ذکر ہے، قرآن بذات خود روح ہے، اس کا علم روحانی بناتا ہے۔ جو روحانی بنا وہی بصیرت رکھنے والا ہے، وہ شیطان کی ہر چال سے واقف ہے۔ حریف نقطۂ توحید ہو نہ سگا حکیم، نگاہ چاہی ہے اسرار لا الہ کے لیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔